السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نماز ایک اہم عبادت ہے۔ یہ کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ایک کافر اور مسلمان کے درمیان تمیز کرتی ہے۔ اس نماز کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں جن کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ نماز میں کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر رکن چھوٹا ہے نماز میں تو ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، یا جس رکعت میں رکن چھوٹا ہے وہ رکعت باطل ہو جائے گی اور اس کی جگہ پر آپ کو دوسری رکعت ادا کرنی ہوگی۔ کوئی بھی عمارت جس میں کھمبے نہ ہو، ستون نہ ہو تو عمارت کھڑی رہ سکتی ہے۔ اسی طرح نماز کے ارکان ہیں۔ اگر رکن ساقط ہو جائے گا تو آپ کی نماز بھی باطل ہو جائے گی، اور وہ 14 ارکان ہیں جن کو بھول کر بھی چھوڑنے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پہلا ہے قیام۔ اگر انسان کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے اس کے پاس، تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ اگر انسان کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو فرض نمازوں میں اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وہ طاقت رکھنے کے باوجود کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر طاقت نہیں ہے تب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تو یہ قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ رکن ہے نماز کا۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا ہے طاقت رکھنے کے باوجود تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ۔ پہلی تکبیر جس کو کہہ کر ہم نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں، تو پہلی جو تکبیر ہے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یا تکبیر احرام بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تکبیر نماز کی کنجی ہے، اسی سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ دوسرا رکن ہے نماز کا۔ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ ہی بھول جائے تو گویا کہ وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ نماز کا تیسرا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص بھول کر بھی سورہ فاتحہ چھوڑ دے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر وہ چاہے کہ سجدہ سہو کر کے ہم اپنی نماز کو پورا کر لیں، ہماری نماز پوری ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز پوری نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ رکن ہے اور رکن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھا رکن ہے رکوع کرنا۔ رکوع
یہ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع نہیں کرتا ہے، رکوع بھول جاتا ہے، بھول کر چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس رکعت میں رکوع چھوٹا ہے اس رکعت کو اسے دہرانا پڑے گا۔ اور پانچواں رکن ہے اعتدال، رکوع کے بعد صحیح طریقے سے کھڑے ہونا، اس طرح کھڑے ہونا کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ واپس آ جائیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکوع سے اٹھتے ہیں، مکمل طور سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نماز درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اپنی نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس کے رکوع اور سجدہ کو پورا نہیں کرتا ہے۔ تو جو شخص رکوع اور سجدے کو پورا نہیں کرتا ہے اسے چور کہا۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا رکوع اور سجدہ کے بعد اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا ہے۔ تو جو شخص اپنی پیٹھ کو رکوع کے بعد سیدھا نہیں کرتا ہے، مکمل طور سے کھڑا نہیں ہوتا ہے، ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے چور کہا ہے۔ تو جو شخص مکمل طور سے کھڑا نہیں ہوتا ہے رکوع کے بعد، تو گویا کہ نماز کے ایک رکن کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور چھٹا رکن ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ 7 اعضاء حالت سجدہ میں زمین پر ٹکے ہونے چاہیے، ان کا زمین سے لگا رہنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔ یہ 7 چیزیں ہو گئی۔ ان 7 چیزوں کا زمین پر لگا رہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں حالت سجدہ میں دونوں پیر اٹھا کر کھجلانے لگتے ہیں اور ان کا پیر زمین سے حالت سجدہ میں اٹھ جاتا ہے، زمین پر ان کا پیر نہیں رہ جاتا ہے۔ یا ہاتھ اٹھا لیا، ایک ہاتھ اٹھا لیا، کھجلانے لگے اور حالت سجدہ میں ان کا ہاتھ زمین پر نہیں رہا، تو ایسی صورت میں آپ نے ایک اہم رکن کو چھوڑ دیا ہے، اور ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ 7واں ہے سجدے سے سر اٹھانا۔ سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سر اٹھا اور اچھی طرح اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا۔ تو سجدے سے اٹھنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ 8واں ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایسا نہیں ایک آدمی سجدے سے اٹھا اور فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا، بیٹھا ہی نہیں، تو اس نے نماز کے ایک اہم رکن کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وہ رکعت جس میں یہ غلطی ہوئی اس رکعت کو انسان کو دہرانا پڑے گا۔ ایک رکعت اگر سلام پھیر دیا ہے تو ایک رکعت اسے مزید پڑھنا پڑے گا۔ یعنی اگر دوسری رکعت میں کسی نے سجدے کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا اور تیسری رکعت شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں دوسری رکعت اس کی باطل ہو جائے گی اور تیسری رکعت دوسری شمار کی جائے گی۔ اور 9واں رکن ہے ان تمام افعال کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ان تمام افعال کو، یہ بھی نماز کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی شخص اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے، ان اعمال کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا ہے، سجدہ کیا صحیح سے اپنے سر کو زمین پر رکھا نہیں کہ اٹھ گیا، اس طرح سے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ 10واں ہے ان ارکان کے درمیان ترتیب سے ادا کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ سجدے کے بعد آپ رکوع کریں یا رکوع سے پہلے سجدہ کر لیں۔ تو ترتیب بھی نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور 11واں ہے آخری تشہد اور جلسہ۔
جس میں سلام پھیرتے ہیں. انسان سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد بیٹھتا ہے، اس کے بعد جب سلام پھیرتا ہے تو جو آخری تشہد ہوتا ہے، آخری مرتبہ جب بیٹھتا ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں، تو اس کو آخری تشہد کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ التحیات پڑھے. تو آخری تشہد میں بیٹھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. کوئی شخص سجدہ کر کے فوراً سلام پھیر دے اور تشہد نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے نماز کے ایک رکن کو چھوڑ دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ 13واں رکن ہے. درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جو شخص یہ درود نہیں پڑھتا ہے نماز کے اندر تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے نماز کا ایک رکن چھوڑ دیا ہے. اور آخری ہے دونوں طرف سلام پھیرنا. سلام پھیرنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر تحریمہ ہے اور حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا ہے. تو وہ چیزیں جو حالت نماز میں حلال نہیں ہوتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. تو یہ سلام پھیرنا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر کوئی شخص سلام نہ پھیرے، ویسے اٹھ جائے، دعا پڑھے اور بغیر سلام پھیرے اٹھ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایک اہم رکن چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام ارکان، واجبات اور سنتوں کی پاسداری کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.